अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मोइज़ात। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आज बहुत ज़बरदस्त वीडियो है जिस पर हम बात करने लगे हैं और ये वीडियो आपने पूरी देखनी है, अपने बच्चों को भी सेंड करनी है और साथ ही साथ आपको बताएं कि आपके रिस्क के ऊपर बड़े मसले आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं जी कि क्या मसला हो गया, हमारा कारोबार नहीं चल रहा, क्या मसला हो गया है कि जी हमारे पास पैसे उस तरह नहीं आ रहे, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन उस तरह का रिवॉर्ड मुझे नहीं मिलता, मेरी प्रमोशन नहीं होती, साथ वाले की हो रही है। लेकिन चक्कर क्या होता है, आपकी किस तरह रुकी हुई है और वो कैसे मामला हमने बेहतर करने हैं। 2026 ये वीडियो आप लोगों के लिए है कि 2026 में सबसे अच्छा पौधा कौन सा होना चाहिए। जैसे ये सर ने भी अपने ऑफिस में रखा हुआ है, तो इसी से रिलेटेड सर से पूछेंगे हम आज शाह साहब से कि कौन सा पौधा जो है अपने बिजनेस में हम रखें जिसकी खुशबख्ती हो और वो हमें फाइनेंशियली तौर पर हमें हमारी गुर्बत को ख़त्म करे और उन चीज़ों से हमें निकाले। और साथ ही साथ ये पूछेंगे इसमें आज़म पावरफुल वजीफ़ा भी पूछेंगे 2026 का। 2026 का पूरा साल जो है, अगर आप वजीफ़ा जब भी आप वीडियो देख रहे हैं हमारी, अगर वजीफ़ा कर लेंगे, चाहे आप ये नवंबर में देख रहे हैं वीडियो 2026 की या जनवरी में देख रहे हैं, तो आप अगर ये वजीफ़ा करें, इसमें आज़म अल्लाह के पाक नाम अगर आप पढ़ेंगे, तो आप लोग यकीन करें आपके फाइनेंशियली मैटर्स जो हैं वो हल हो जाएंगे। पैसों की जो फरवानी है वो आप देखेंगे इसके बाद आप कि कैसे बढ़ती है। सलाम दुआ करते हैं, टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह के करम में फ़लक बिल्कुल ठीक है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर 2026 का सबसे पहले तो एक पौधा बताएँ कि बिल्कुल, कौन-सा, जैसे आपने भी अपने ऑफ़िस में ये रखा हुआ है, ये प्लांट। अच्छा, मैं पूछता होता तो मुझे लगा डेकोरेशन के लिए है, लेकिन ये खैर बरकत के लिए भी है, पैसों के लिए भी है, बीमारी नहीं आती, ये सारी बातें। सर क्या ऐसे ही होता है ये? देखिए फ़लक इसमें ऐसा है कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात में कोई भी चीज़ जो तख्लीक की है, वो बिला मकसद नहीं है। जैसे कि अगर अल्लाह ताला ने हवा, पौधे, पानी, चरिंद-परिंद, बशर, हैवानात, हशरात जो भी चीज़ बनाई है, उसका एक ख़ास पर्पज़ है। हुँ, हुँ। हर चीज़ का अपना एक मकसद है और वो अपने उस मकसद को जब पूरा कर लेता है, वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। ऐसे ही। जैसे कि हमारा भी कोई मकसद है, इंसानों का, बशर का, तो हर शख्स का एक पर्पज़ होता है, वो अपने उस पर्पज़ को जब ज़िंदगी में गुज़ार लेता है, तो अल्लाह ताला के लोहे तकदीर में उसका वो टाइम जब मुकम्मल होता है, हुँ, हुँ। तो वो इस दुनिया से रुखसत हो जी जाता है। सर। इसी तरह अगर हम लोग देखें तो अल्लाह ताला ने जो बहुत सारे नबातात बनाए हैं, हुँ, पौधे हुँ। बनाए हैं, हर पौधे के अंदर एक अपनी क्वालिटी है, एक अपने ख़वास हैं। और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे दरख्त होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिससे अगर आप अपने घर में लगाएँ, तो खुशहाली आना शुरू होती है, हुँ, बरकत हुँ। आना शुरू होती हमने है। छत पे लगाया हुआ है एलोवेरा का। हाँ, लेकिन एलोवेरा जो है वो भी एक बहुत अच्छा है। हुँ, हुँ। उसको आप वैसे यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी अपनी भी एक अफ़ादियत भी होती है। इसी तरह अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जैसे कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि फ्रूट देते हैं, हुँ, हुँ। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि सिर्फ़ खुशबू देते हैं, खुशबू देते बहुत हैं। सारे ऐसे पौधे हैं जो कि सिर्फ़ देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं हुँ, हुँ। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा काँटे भी होते हैं। कांटे भी होते लेकिन इटसेल्फ उनकी इम्पैक्ट और उनकी अपनी अफ़ादियत अपनी जगह हैं। होती जी है। सर। तो इस एतबार से हर प्लांट जो आप अपने घर में रखने हैं, हुँ, हुँ। उसमें कुछ ऐसी चीज़ होती हैं ऑब्वियसली जैसे आप इंसान हैं और आप जानदार हैं या जितने हैवानात हैं, उनके अंदर भी अल्लाह ताला ने कहीं न कहीं पे ये हिस्स ज़रूर रखी है कि अपनी अल्लाह की इबादत की जाए, बंदगी की जाए। जैसे कि सुबह-सुबह चरिंद-परिंद जो हैं वो अपनी खुशगवार आवाज़ों से अल्लाह का जो है वो कुछ न कुछ ज़िक्र कर रहे होते हैं। ज़िक्र कर रहे थे। इसी तरह हमारे आम जो एक फ़हम कान है, जो हम सुनते हैं, जो हमें आवाज़ें आती हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम बशरी तकाज़े के तौर के ऊपर उसको नहीं समझ पाते या नहीं सुन पाते। इसी तरह जहाँ पे चरिंद-परिंद इबादत कर रहे होते हैं, इसी तरह पौधे भी कर रहे हैं। क्योंकि पौधों में भी एक ज़िंदगी है, उनका भी एक लाइफ़ साइकिल है जी सर। और उनकी भी ग्रोथ, उनका भी जो है ऑक्सीजन जो है वो छोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्ज़ॉर्ब करना। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि ऑक्सीजन एब्ज़ॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते छोड़ हैं। रहे होते हैं। तो इस एतबार से पौधों के अंदर भी जो एक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी है, तो कहीं न कहीं पे वो भी अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहते हैं। हुँ। अब अगर आप अपने घर में कोई ऐसा पौधा रख रहे हैं जो कि स्पिरिचुअली तौर के ऊपर बहुत अच्छा है, पॉज़िटिव है, आपके घर में जादू, टूने, परेशानी, बदनज़री को किसी न किसी तौर के ऊपर नेगेटिव करता है, अपने ज़िक्र से, अपनी इबादत से, अपनी मौजूदगी से। तो अगर आप अपने घर की एंट्रेंस पे वो रख लें, अपने घर की एंट्रेंस के अलावा आप अपने घर के पोर्च जो है जहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं वहाँ रख लें या उसको आप अपने बैकयार्ड में भी रख हुँ, सकते हैं। हुँ। तो किसी भी जगह पे जहाँ पे भी आपका कोई जगह हो कि अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं या आप उसको बाहर टेरेस में भी रख सकते हैं। हुँ, हुँ। तो अगर आप जो है स्पेसिफिकली तौर के ऊपर 2026 का ये प्लांट रखते हैं, तो इसकी क्वालिटी और इसकी कैपेबिलिटी ये है कि आपके घर में एक तो
جادو ٹونا بد نظری اور حسد نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. دوسری چیز یہ ہوگی کہ جب اس کی طرف سے ذکر ہوتا رہے گا، اس کی طرف سے کہیں نہ کہیں پہ بلیسنگ جاری رہیں گی، تو آپ کے گھر میں جب بھی آپ انٹر ہوں گے آپ کو بہت چیزیں پرسکون محسوس ہوں گی. اچھا. آپ کو ایسا فیل نہیں ہوگا کہ آپ فٹافٹ جو ہے بس کام ختم کریں اور نکلیں، یا گھر میں جا کے آپ کو سستی کاہلی نہیں ہوگی. آپ گھر میں آ رہے ہیں تو ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ پریشان نہیں ملے گا. آپ گھر میں آئیں گے تو ہر شخص کو کہیں نہ کہیں پہ بحث کی طرف، غصے کی طرف، اگریسو ہوتے ہوئے آپ نہیں محسوس کریں گے. میاں بیوی میں جہاں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں وہ اپنے مطلب کمرے میں obvious. رکھ لیں. تو وہ چیز ہے کہ کیا آپ اس انٹرسٹ کو میں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں پہ یہ والا جو پلانٹ ہے اس کو تھوڑی سی سن لائٹ چاہیے ہوتی ہے. اوکے. اگر آپ اس کو روم میں رکھیں گے تو اوبیسلی جب سن لائٹ نہیں ملے گی تو وہ پرابلم کریٹ کرے گا. لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو بظاہر جو ہے اپنی انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ آپ اگر اس کو کچھ ٹائم کے لیے موو کر لیں روم میں، پھر آپ اس کو واپس باہر نکال دیں. ٹھیک ہے. یہ کیا جا سکتا ہے. اب اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں، اگر تو آپ اس کانسیپٹ کو لے کے چلیں گے کہ اللہ کی تخلیق کردہ چیز ہے اور اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت کر رہی ہے، پھر تو یہ آپ کو بلیسڈ کرے گا. لیکن اگر آپ کسی توہم پرستی کی طرف جائیں گے اور اگر آپ یہ کنسیپٹ رکھیں گے کہ اللہ سے توکل کی کمزوری کی طرف جائیں گے اور توکل کی کمزوری کے ساتھ ٹوٹلی اپنے کانسیپٹ کو اس طرف لائیں گے، تو وہ چیز پھر آپ کو پرابلم کریٹ کرے گی اور وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، بلکہ الٹا آپ کو کہیں نہ کہیں پہ ذہنی طور پر ڈپریشن کی طرف لے کے جائے گی. تو اصل مین چیز ہے آپ کو وہ کانسیپٹ کہ کس کانسیپٹ کے تحت آپ اس کو رکھ رہے ہیں. جی. پہلی چیز توکل، ایمان، اعتقاد. اس کے بعد اللہ کی بنائی ہوئی جو تخلیقات ہیں ان سے فائدہ حاصل کرنا، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے چرند پرند ہوں، حشرات ہوں یا نباتات ہوں. اوبیسلی بہت ساری ایسی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جو کہ میڈیکیشنز ہوتی ہیں جو کہ آپ جڑی بوٹیوں سے کرتے ہیں. بہت ساری ایسی زندگی میں بینیفٹس یا فوائد ہوتے ہیں جو کہ ابھی میڈیسن فیلڈ بہت ترقی کر چکی ہے، اور جب نہیں کی تھی تو تب یہی پودے، یہی جڑی بوٹیاں جو ہیں ان کا ایک کعوہ بنا کے آپ پیا کرتے تھے اور اس سے آپ کو چیزیں شفا مل جاتی ہے. تو اوبیسلی اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں کسی چیز میں شفا رکھی ہے. اب 2026 کا ہم پودے کے اعتبار سے بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسم اعظم کے اوپر. لیکن پودا کون سا نام آپ نے بتایا؟ نام بتا دیتے ہیں. نام اینڈ میں بتائیں گے. نام بتا دیتے ہیں، جلدی کیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں اسم اعظم کے اوپر، اسم اعظم کی بات کی جائے تو اسم اعظم جو ہے ہر سال کا ایک مفرد نمبر ہوتا ہے. جیسے کہ 2026 کا جو مفرد نمبر ہے وہ ایک نمبر ہے. ایک نمبر ہے. اب اگر 2026 کا نمبر دیکھیں تو وہ بنتا ہے 2026، اور اگر اس میں سے صفر ہم نکال بھی دیں تو وہ بنتا ہے 226. 226. اب اس میں جو اسم اعظم آپ نے پڑھنا ہے 2026 کا، وہ آپ دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں. اگر تو آپ اس کو بہت کثیر تعداد میں پڑھنا چاہیں تو پھر آپ اس کو 2026 دفعہ پڑھیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت مصروف ہیں، آپ نہیں کر سکتے اتنا لمبا ورد وظیفہ نہیں کر سکتے، ایک ہی نشست میں بیٹھتے ہوئے چلتے پھرتے بھی کیا جا سکتا ہے، تو آپ اس میں سے صفر نکال کے 226 ٹائمز بھی اس کو کر سکتے ہیں، یعنی کہ 226 مرتبہ. تو آپ 226 ٹائمز بھی اس کو اگر پڑھ لیتے ہیں تو تب بھی آپ کو فائدہ دے گا. اب اسم اعظم کی بات یہ ہے کہ سم ٹائمز کچھ لوگ جو ہیں اسم اعظم کے کانسیپٹ کو یہ سمجھتے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ اس میں اسم اعظم میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کے نام بھی آتے ہیں، اس میں آپ کے نام کے مطابق اللہ کے کیا نام بنتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، لیکن اس میں ایک اور اسم اعظم کا ورد یا وظیفہ ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے ایک بہت مشہور واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے انہوں نے ایک دن اپنا تخت لگایا اور انہوں نے وہاں سے اس اپنا جو ہے وہ ایک جو محفل لگایا کرتے تھے اس میں بیٹھے ہوئے، اور وہاں پہ جب ان کو پتہ لگتا ہے ملکہ بلقیس کا کہ اس کا تخت جو ہے وہ بہت مشہور تھا اس زمانے میں اور اس ٹائم کے اوپر چیزوں میں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہت عطا کی تھی جو کہ کسی اور دیگر انبیاء کو نہیں ملی، جو کہ جنات پہ بھی تھی، انسانوں پہ بھی تھی، پھر حیوانات اور باقی ساری چرند پرند پہ بھی تھی. تو اس اعتبار سے وہاں پہ محفل میں بیٹھے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے یہ مخاطب ہو کے کہا کہ کون یہاں پہ محفل میں ایسا جن ہے یا شخص ہے کہ جو ملکہ بلقیس کا تخت یہاں پہ موجود کرے گا. تو وہاں سے ایک جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ بس آپ جو ہے وہ کچھ لمحے تک کاؤنٹنگ کرے تو میں یہاں پہ اس کا تخت حاضر کر دوں گا، جو کہ بہت ہی وسیع العریض تخت تھا. پھر دوسرا ایک اور جن اٹھا، اس نے کہا کہ بس آپ پلک جھپکیں گے تو وہ تخت یہاں پہ حاصل ہوگا. لیکن وہیں پہ پھر ایک شخص بھی موجود تھا جس کا نام ہمیں کتب میں جو ملتا ہے وہ آصف بن برخیہ ہے. آصف بن برخیہ جو ہے وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ بس آپ اپنی پلکیں جھپکائے بغیر دیکھیں گے تو یہاں پہ وہ موجود ہوگا. اور اس کے پاس جو علم تھا وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس کوئی اسم اعظم کا علم تھا. اب وہ کون سا اسم اعظم تھا وہ چیز کتب میں موجود نہیں ہے، لیکن اسم اعظم کسی بھی طور کا ہو، اسم اعظم کی ایک اپنی طاقت ہے، ایک اپنی روحانیت ہے، ایک اپنی پاور ہے، اسٹرینتھ ہے.
اب اسم اعظم پڑھنے سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کا اورا اسٹرینتھن ہوتا ہے، جی سر. آپ ذہنی طور کے اوپر پرسکون محسوس کرتے ہیں، آپ کا ہمت، حوصلہ، کرج، بلندی بہتر ہوتی ہے، ہوں ہوں. آپ کا ویژن بہتر ہوتا ہے، آپ کا سوچنے کا انداز چینج ہوتا ہے، آپ کا لوگوں کو پرسپیکٹو دیکھنے کو بہتری، لوگوں کے انداز کو سننا، لوگوں کے مزاج کو دیکھنے میں بہتری آ جاتی ہے، اور آپ صحیح موقع پہ، صحیح جگہ پہ اور صحیح موقع کے اوپر صحیح ڈیسیژن کی طرف بڑھتے ہیں. ہوں. تو بیسیکلی اسم اعظم پڑھنے سے جہاں پہ آپ کے اپنے فیصلے درست ہوتے ہیں، وہیں پہ آپ اگر کسی جگہ پہ جائیں گے تو لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، لوگ آپ کے کام بڑے آسانی سے کر دیں گے، جی سر. اور کہیں نہ کہیں پہ آپ پہ اورا ان کی پرسنالٹی پہ امپیکٹ کرے گا کہ وہ آپ سے مروب ہوں گے. ٹھیک ہے. اب اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں اسم اعظم جو کہ سال 2026 کا بنتا ہے، اس میں 3 طرح کے اسم اعظم نکلتے ہیں جن کو آپ ملا کے پڑھ سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کا نام مبارک آ جاتا ہے اس میں آئے گا یا علی، یا علی. پھر آئے گا یا منتقم، یا اور منتقم. پھر آئے گا یا غفور. یا غفور. یا علی، یا منتقم، یا غفور، اس کو ملا کے آپ نے پڑھنا ہے 226 مرتبہ، ٹھیک ہے. اور اگر زیادہ پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو 2026 دفعہ پڑھ لیں، اول آخر 11 مرتبہ کسی بھی درود شریف کے مطلب ساتھ. 226 ٹائم تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تب اگر پڑھنا زیادہ پڑھنا چاہیں تو زیادہ پڑھنا 2026 دفعہ. 2026 دفعہ. بہت زبردست. یہ بنتا ہے سال 2026 کا اسم اعظم. یعنی پاورفل وظیفہ بھی ہے اور اسم اعظم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے نام مبارک ہیں اور اسم اعظم. یہ رزق کے لیے آپ کے لیے بہت یہ اچھا ہر لحاظ سے رزق کے لیے، عزت کے لیے، حصول مرتبہ کے لیے، حصول خواہشات کے لیے، اور آپ کی دل میں کوئی بھی نیک جائز حاجت ہو اس کی پورا ہونے کے لیے. اس کو لکھ کے پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں. اگر لکھ کے رکھنا چاہیں تو پھر آپ جو ہے اس کو کسی گرین پین سے یا گرین مارکر سے لکھیں، اور جب آپ اس کو لکھیں گے تو اس کو ایک باکس کے اندر لکھیں، اور باکس کے چاروں سائڈوں کے اوپر آپ بسم اللہ لازمی لکھیں. پھر آپ اس کو بڑی احتیاط سے باپرہیز رکھ کے پھر رکھیں، اور احتیاط کریں کہ پرس آپ کا پھر بیک پاکٹ پہ نہ جائے. اوکے. تو یہ 2 سے 3 کیئرز ہوتی ہیں جو کہ آپ نے کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں واپس پودے کی طرف. پودے کی طرف. اب پودا دیکھا جائے، جس پودے کے بارے میں ہم نے اتنی کوالٹیز اور اتنی خصوصیت بتائی تھیں، وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے تلسی کا پودا. تلسی. 2026 کا جو پودا ہے جو کہ آپ کو رزق میں کشادگی لائے گا، جو کہ آپ کے گھر میں سکون لائے گا، جو کہ آپ کے گھر میں خوشحالی لائے گا، جادو ٹونے، بد نظری، حسد سے آپ کے گھر کو محفوظ رکھے گا، گھر میں باہمی طور کے اوپر کہیں نہ کہیں پہ گھر میں رہنے والے لوگوں کے لیے باعث برکت ہوگا، وہ ہے تلسی کا پودا، تلسی کا پودا. جس کو آپ بیسل لیف بھی بولتے ہیں. تو بیسل لیف جس کو کھانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، آپ اس کو کھانے میں بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں ہے تو آپ جو اپنا سیلڈ لے رہے ہیں، جو آپ اپنی کوکنگ کر رہے ہیں، اس میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس سے بھی آپ کے جو اندر ایک انٹرنلی طور کے سکونیت ہے وہ انشاءاللہ آنا شروع ہوگی. ٹھیک ہے. تو آپ اس پودے کو اپنے گھر میں رکھیں، کسی جگہ پہ لگا لیں، اور یا آپ جو ہے اس کو کھانے میں استعمال کرنا شروع کر دیں. ٹھیک یہ ہر لحاظ سے آپ کو فائدہ پہنچائے گا. سر زبردست ویڈیو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کو کرنا چاہیے. میں بھی کوشش کروں گا کہ یہ 2026 کا جو سر نے بڑا پاورفل اسم اعظم بتایا ہے اس کو کرنے کی، اور آپ سب کے لیے دعا بھی ہے کہ ہمارا مقصد صرف آپ لوگوں کو ٹینشنوں سے بچانا ہے. جو لوگ ہمیں کمنٹس کرتے ہیں کہ جی غریب ہو گئے ہوں، مسئلے بڑے ہو گئے ہیں، اچھا بھلا کاروبار تھا اب چل نہیں رہا، تو ایک بار سر کی مان کے بھی دیکھ لیں. جہاں اتنے کوششیں کی ہیں، یہ تو ویڈیو دیکھیں نا، پیسے تو نہیں لگ رہے. آپ اگر اللہ کا نام ہی ہے نا پڑھیں گے، ثواب بھی ملے گا، ساتھ آپ کے مسئلے بھی حل ہوں گے. لیکن ہاں نیت ضرور کریے گا کہ، اور جب کام ہو جائے تو دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. سر کو بھی، مجھے بھی، اور اس کو سبسکرائب کرنا ہے چینل کو. یہ آپ لوگوں کا اپنا چینل ہے، اور اس کو شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ اچھا جو نیک کلام ہے اللہ کا وہ پہنچے. اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ